خواتین حضرات، وقفے کے بعد پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ. ہماری ایک شریک ہیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں. ماریہ، السلام علیکم. میں ماریہ، میرا نام نازیہ ہے. ہم لوگوں کو جب کہا جاتا ہے ایک غریب گھر کی لڑکی کی شادی ہے اور اندر سائڈ ایک اچھے گھر کی لڑکی کی شادی ہے، تو غریب گھر کے تو لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے فیشن، کیونکہ اگر ایک لڑکی کی شادی ہے تو ظاہر ہے کہ 5000 کا لہنگا ہے، تو اندر سائڈ اسی کی وہی فرینڈ ہے وہ 25,000 30,000 میں لے رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ ہمارے اندر سائیکک پرابلمس کریٹ کرتی ہیں؟ بالکل میں اگری کروں گی. دیکھیں جی، ڈیزائنرز ہر قسم کے ہوتے ہیں، ہر قسم کے لباس ڈیزائن کرتے ہیں. کچھ ڈیزائنرز ہیں جو 50-50 لاکھ کے جوڑے بھی ڈیزائن کرتے ہیں. میرا پرسنلی، میں اپنے بارے میں سے بات کروں گی، باقی کسی کا نہیں، کیونکہ میرے میں ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ فیشن افورڈیبل ہونا چاہیے جس حد تک بھی آپ کر سکو. میری کیونکہ ریٹیل آؤٹلیٹس ہیں، کاٹن سے لے کے جوتوں سے لے کر سب کچھ میری آؤٹلیٹس پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ 500 روپے کی چیز ہو، چاہے 200 روپے کی ایئر رنگز ہو. میری ایک فنڈامنٹل میری ایک ویلیو یہ تھی کہ ایک ایلیٹسٹ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ایلیٹسٹ ہیں، یہ فیشن میں بہت ٹرم یوز ہوتی ہے اور بہت ہے بھی، اور میں اس کی ہائیلی اگینسٹ ہوں. یہ ان اسلامک چیز ہے. اس پہ میں آپ کی بھی کامنٹ لوں گی سر. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس لیے کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ایروگنس، تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے اور حق کے آگے اکڑ جائے. تو یہ بات بالکل درست ہے. اگر آپ نے کوئی لباس پہنا، اور یہی وجہ آپ یہ دیکھیے کہ احادیث میں جو بہت بیان ہوا ہے، اس زمانے کا ایک متکبرانہ طریقہ تھا کہ لوگ اپنی تہمت کو اتنا نیچے کر لیتے تھے کہ وہ گھسیٹ کے اس کو لے جاتے تھے چلتے ہوئے، اور یہ گویا کہ ان کا ایک شاہانہ طریقہ تھا جس میں کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر قرار دیتے. دیکھیں، دین میں اس معاملے میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ اصول، وہ مقصد ہے کہ جس کو حاصل کرنا مطلوب ہے اور وہ اصل چیز ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے از خود اپلیکیشن میں بیان کر دیا ہے. جیسے ابھی ہم نے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بعض چیزیں بتائی ہیں، اب وہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہیں. اس میں آپ اس کی اپلیکیشن کی تفصیلات میں تو کچھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ طے شدہ امر ہے. لیکن بعض وہ باتیں کہ جو اپنی روح کے لحاظ سے تو کلیئر ہے، لیکن ان کی اپلیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہو سکتی ہے. اس میں ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے، اس میں کسی کی جانب کسی دوسرے کے اوپر زبردستی کوئی چیز ٹھونسنی نہیں چاہیے. جب آپ کسی ظاہری چیز کو ٹھونستے ہیں تو وہ ظاہری چیز تو شاید آپ کو نظر آ جاتی ہے، لیکن اصل حقیقت غائب ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض معاشروں میں خواتین کے لباس پر بہت زیادہ جب سختی اور پابندی لگائی گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی خواتین جب یورپ جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے اسکرٹس میں ہیں، اور جب ان کے جہاز لینڈ کرتے ہیں اپنے ایئرپورٹس پہ تو وہ عبایا اور وہ لباس واپس آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل مطلوب نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے دین اور شریعت کے ساتھ یہ مذاق کریں. تو اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی روح اور اس کے ظاہر دونوں کو اختیار کریں، اور ظاہر میں اگر کہیں اختلاف ہو رہا ہے تو لوگ اپنی اپنی بات کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اس روح کو زیادہ نمایاں کریں. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سب کو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن عام ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوبصورتی سادگی میں ہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ پردے کی بات کو تھوڑا سا اور واضح کیجئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو چیز دنیا میں تخلیق کرتی ہے نا، اس کا پردے میں رہنا ضروری ہے. فار ایگزامپل گاڈ ہے، دنیا کی ہر چیز بنائی ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد عورت ہے، دنیا میں آپ کی نسل لاتی ہے دنیا کے اندر، اور اس کو بھی پردے میں رہنا چاہیے. آپ کوئی فصل اگاتے ہیں، کھیت یعنی کہ کاشت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے پھل اگانا ہے تو اس بیج کو بھی مٹی کے اندر چھپایا جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہ صحیح اپنی طور پہ تخلیق کر پاتا ہے. پہلے اس بات کا تھوڑا سا جواب دلچسپ. آپ نے دو باتیں کی ہیں. دیکھیے، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے دو باتیں ایسے انداز میں کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو اپنے طور پر فلسفیانہ طور پہ سمجھا اور اپنے انداز میں بیان کر دیا. خدا کا دین بڑا کلیئر ہے، وہ جو بات کہنا چاہتا ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے، اور جو بات نہیں کہنا چاہتا اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بات کہ مثال کے طور پر سادگی میں ہی خوبصورتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک رائے ہے، ایک بڑی اچھی رائے ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے سادگی کو ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کیا،
اور آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. سلیمان علیہ السلام کا ایک محل تھا کہ جس کا فرش ایسا تھا کہ ملکہ بلقیس بھی وہاں اس کے سامنے لگتی تھی کہ گنوار ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں نے جو ڈیفینیشن طے کی ہے اچھی خوبصورتی کی، سادگی کی، اس کے مطابق تو وہ بھی پورا نہیں اتر رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شاید کہیں اصل بات کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. رہی دوسری بات، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی فلسفیانہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم کیا دیا ہے. کیونکہ جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو تخلیقی صلاحیت رکھتی ہے اس کو چھپا دینا چاہیے. تو بہت سی اور لوگ بھی ہیں کہ جو تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں ان سب کو چھپا دینا چاہیے. نہیں، خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بعض باتیں بیان کر دیں. ان باتوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اللہ کے کلام کو نکالتے ہیں، اس کے الفاظ پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے سیاق سباق کو دیکھتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں جو کچھ بیان ہوا، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کے ہاں کچھ سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. تو آیت نمبر 61 میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واضح فرمایا کہ دیکھو میری ان باتوں کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کے ہاں، چچاؤں کے ہاں، ماموں کے ہاں، خالاؤں کے ہاں، پھپھوؤں کے ہاں نہ جاؤ. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ہاں نہ جاؤ. تم جاؤ اور تم چاہے مل کر کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود واضح فرما دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کو جیسے آپ سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کا حق ہے، لیکن جب آپ اس کو بیان کریں تو ان الفاظ میں بیان کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں. اسی میں ساری آسانی، سہولت اور ہم سب کی، جیسا کہ انہوں نے کہا نا، یونٹی، اس کا راز اسی. یہاں پر بھی وہی بات میرے خیال میں آپ جیسے فرما رہے تھے کہ کوئی نظریہ ہو، کوئی رواج ہو، کوئی کسٹم ہو، اس میں اصل چیز ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ قرآن مجید، وہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اس میں پرکھ کے ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیا فرماتا ہے. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد حاضر.